بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام، میں آپ کا رانا عظیم۔ باؤ جی سخت غصے میں ہیں۔ باؤ جی نے سخت غصے میں پی ڈی ایم کے اہم رہنماؤں اور اپنے چھوٹے بھائی کو کیا ایسا کہہ دیا کہ جس کے بعد مسلم لیگ نون کے اندر ایک نئی بحث اور پی ڈی ایم کے اندر ایک نئی تشویش شروع ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو ایک بڑی پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے، اچانک پریس کانفرنس کیوں ملتوی ہوئی، اس حوالے سے آج آپ کو اہم ترین انکشافات بتائیں گے۔ پی ڈی ایم نے رانا ثناء اللہ کو کیا ایسا ٹارگٹ دیا؟ رانا ثناء اللہ کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر میں کسی کو داخل ہونے نہیں دوں گا، مگر اسلام آباد کے اندر تو سننے میں آیا ہے کہ اسلام آباد کی فورس سے کئی گنا زیادہ تحریک انصاف کے کارکن موجود ہیں۔ کہاں سے آئے کارکن؟ اس حوالے سے آپ کو بڑی خبر دیتے ہیں۔ اور کیا کپتان ہفتے کے روز ہی پاکستان کی سیاست کو الٹنے جا رہے ہیں، یا کپتان ہفتے کے روز رحیم یار خان میں کوئی نیا اعلان کرنے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کو بڑی خبر دیں گے۔ سب سے پہلے اسی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں ہر شخص یہ بحث کر رہا ہے، ہر ٹی وی چینل پر، ہر سیاسی بیٹھک پہ، ہر جگہ پر یہی ڈسکس ہو رہا ہے کہ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی معافی کے بعد عمران خان کی نااہلی سے بچت ہو گئی اور اب عمران خان اقتدار کی سیڑھیوں پر چڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ بالکل خاموش ہو گئی، اور پی ڈی ایم کے اندر صف ماتم شروع ہو گیا ہے۔ مگر میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ عمران خان کی آج کی جب تاریخ پیشی تھی، اس تاریخ پیشی کے موقع پر تمام پی ڈی ایم کے اہم رہنما، یہاں تک کہ باؤ جی بھی ایک بڑی خوشخبری کے انتظار میں تھے، اور باقاعدہ اسلام آباد کے اندر ایک معروف ترین ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک بڑے بنگلے میں کچھ اہم ترین سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے، اور کیس کی سماعت سننے کے لیے، اور کیس کی سماعت کے فوری بعد بڑا رد عمل دینے کی تیاری میں تھے۔ رد عمل کس کے خلاف؟ عمران خان کے خلاف۔ اور ان کو امید یہ تھی کہ عمران خان پر فرد جرم عائد ہو جائے گی، اور اس کے بعد حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ عمران خان سیاست سے آؤٹ ہو جائے گا۔ مگر عمران خان آتا ہے، اپنی حکمت عملی کے تحت عمران خان عدلیہ سے معافی مانگ کر چلا جاتا ہے، اور عدالت کے ابتدائی فیصلے میں یہ احکامات میں یہ کہا جاتا ہے کہ ابتدائی احکامات میں یہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں کہ عمران خان کی معافی اور عمران خان کی گفتگو قابل تسلی بخش ہے، جس سے یہ بالکل ثابت ہو گیا کہ عمران خان جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کم از کم اس کیس میں نااہل نہیں ہو سکتے۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو بیٹھے ہوئے تھے، جو دن یہ سوچ رہے تھے کہ 22 ستمبر کا دن پاکستان کی سیاست میں تحریک انصاف کی سیاست کے خاتمے کا دن ہوگا، اور اس بات کا ذکر باؤ جی کے ساتھ ہونے والی لندن کی ایک بیٹھک میں بھی کیا گیا، لندن پلان میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا، اور ساتھ میں باقاعدہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، اے این پی اور مولانا فضل الرحمان بھی یہ باتیں کہتے کرتے سنے گئے کہ 22 ستمبر کے بعد عمران کی تحریک ختم ہو جائے گی، عمران کی سیاست ختم ہو جائے گی، عمران جو ہے اسے بالکل سیاست سے کنارہ کشی کرنا پڑ جائے گی، عمران کے بہت سے لوگ ہمارے پاس آ جائیں گے، تحریک انصاف کے کیمپ سے کئی پرندے اڑ کر مختلف سیاسی جماعتوں کے کیمپوں میں چلے جائیں گے، اور اسی وجہ سے اسی رد عمل کہ یہ سزا ہونی ہے، یہ فرد جرم عائد ہونی ہے، اسی وجہ سے 2 روز قبل ہی اسلام آباد کے اندر کنٹینر، اسلام آباد کے اندر آنسو گیس کے شیل اور بہت سی چیزیں پہنچا دی گئیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ شاید یہ سب کچھ ان کی حسب منشا اور ان کی خواہش کے مطابق ہوگا، مگر کپتان نے سرپرائز دیا اور ایسی بازی پلٹی کہ تمام کی تمام پی ڈی ایم جو ہے وہ اب تک سکتے کے عالم میں ہے۔
بڑے میاں صاحب نے، باؤجی نے سخت پیغام دیا ہے کہ جاؤ پاکستان واپس، اور پاکستان واپس جا کر جن لوگوں نے تمہیں اقتدار میں لائے ہیں ان سے پوچھو کہ تمہیں ہمارے ساتھ وعدے پورے کیوں نہیں ہو رہے، عمران خان نااہل کیوں نہیں ہو رہا، عمران خان گرفتار کیوں نہیں ہو رہا۔ باؤجی سخت نالاں ہے، لیکن آپ کو بڑی خبر دیتا چلے کہ باؤجی کی سخت ترین ناراضگی کے باوجود بھی چھوٹے میاں صاحب اور پی ڈی ایم کے ایک بڑے رہنما یعنی آصف علی زرداری جو ہیں، انہوں نے ایک بات بھی باؤجی کی ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور باؤجی نے اپنے قریبی حلقوں میں کہا ہے کہ اب سیاست عمران خان کی ختم کرنے چلے تھے، مگر لگتا ہے کہ سیاست ہماری ختم ہو گئی ہے۔ اور میں آپ کو بڑی خبر دیتا چلوں کہ اس وقت ساری قوم کی نظریں اس بات پہ ہیں کہ جمعے کو ملک گیر احتجاج، ہفتے کو اسلام آباد کی طرف احتجاج، اور اس کے بعد وہاں پر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ایسا ہونے نہیں جا رہا۔ اسلام آباد میں 30,000 سے زائد تحریک انصاف کے کارکن پہلے ہی پہنچ چکے ہیں، جو وہاں ایک بڑے مجمع کی صورت میں پورا من احتجاج کریں گے، عمران خان کا خطاب سنیں گے، بنی گالہ میں عمران خان کے گھر کی حفاظت کریں گے، اور اگر اسلام آباد کو سیز کیا جاتا ہے، باہر سے آنے والوں کو روکا جاتا ہے، تو وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب وفاقی حکومت کے بعد جب یہ رپورٹ آئی کہ 30,000 سے زائد کارکن اس وقت اسلام آباد کے مختلف جگہوں پہ موجود ہیں، تو اس وقت بڑی سخت ترین الفاظ میں انتظامیہ کے خلاف زبان استعمال کی گئی ایک وفاقی وزیر کی طرف سے، اور کہا گیا کہ انتظامیہ ایک طرف تو ہمیں یقین دہانی کراتی ہے، دوسری طرف یہ آنے والے کارکنوں کا پتہ کیوں نہیں چل سکا۔ تو میں آپ کو خبر دیتا چلوں، بڑی خبر دیتا چلوں کہ حکومت ایک پلان بنا رہی ہے۔ پلان یہ ہے کہ اگر عمران خان واقعی اسلام آباد رحیم یار خان کے جلسے کے بعد آ کر کسی بڑی ریلی کی قیادت کرتے ہیں تو پھر عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے، مگر اسلام آباد میں اتنی تعداد میں ٹائیگر فورس تحریک انصاف کی موجود ہوگی، وکلاء کی ایک بڑی تعداد موجود ہوگی کہ عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں شاید ہفتے کا دن حکومت کے لیے آخری دن ہو۔ ایک اور میں بڑی خبر آپ کو دیتا جاؤں کہ حکومتی حلقوں کے اندر یہ بات بھی ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اگر حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو فوری طور پر اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیا جائے۔ قومی اسمبلی کو تو فوری ڈیزالو کرنے پر بھی غور شروع ہو گیا ہے، اور اس سے پی ڈی ایم کے بہت سے اہم رہنما بے خبر ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے کام شروع ہو چکا ہے، لیکن پی ڈی ایم کے کئی اہم رہنما اس سے بے خبر ہیں، کیونکہ آنے والے حالات کے حوالے سے ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ رانا ثناء اللہ سارے معاملات کو سنبھال لیں گے، لیکن اب 25 مئی والے حالات شاید نہ ہوں۔ 25 مئی سے بالکل حالات تبدیل ہوں، اور دوسرا جو ایک پلاننگ ہو رہی تھی کہ پنجاب اور کے پی کے میں کسی طرح گورنر راج لگا دیا جائے اور پھر عمران خان کو بالکل تنہا کر دیا جائے اور اس کے ارد گرد کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا جائے، تو یہ بھی بتا دوں کہ اس گورنر راج دونوں صوبوں میں لگنے سے پہلے ہی اس پر ایک آئینی پٹیشن دائر ہونے جا رہی ہے، جس کے بعد حکومت گورنر راج لگانے کی پوزیشن میں نہیں رہے گی۔ اور جہاں تک بات ہے کہ آنے والے دن میں بڑا اپسیٹ کیا ہونے جا رہا ہے، جس طرح کپتان نے آج ایک بڑا سرپرائز دیا، تو میں آپ کو خبر دیتا چلوں اگلے ہفتے میں 2 بڑے سرپرائز کپتان دینے جا رہا ہے، اور رحیم یار خان کے جلسے میں کپتان ایک اتنا بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہے کہ جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے، اور اصل اعلان جو ہے وہ رحیم یار خان کے جلسے میں ہوگا۔ وہ اعلان کیا ہوگا کل کے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے، انتظار کیجئے۔ خدا حافظ۔